قرآن پاک تو بے شمار کہانیوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن ان میں ایک کہانی ایسی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے اور سب سے زیادہ دہرائی بھی گئی ہے۔ آج ہم اسی کہانی کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی کہانی ہے جسے یہ منفرد مقام حاصل ہے؟ یہ ایک ایسی داستان ہے جس نے نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ کی، ایک ایسی داستان جو خدائی تدبیر، انسانی جدوجہد اور تقدیر کے ایک ناقابل یقین تانے بانے سے بنی ہوئی ہے۔ اچھا، تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی صرف ایک بار بار سنایا جانے والا قصہ کیوں نہیں ہے، اور اسلامی روایت میں اس کی اتنی بنیادی حیثیت آخر کیوں ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، آپ سوچیں، حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن میں 100 سے بھی زیادہ بار آیا ہے، اور یہ کسی بھی دوسرے پیغمبر سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ یہ صرف تکرار نہیں ہے۔ ہر بار جب اس کہانی کا ذکر ہوتا ہے نا، تو اس کا ایک الگ پہلو، ایک نیا زاویہ سامنے لایا جاتا ہے، تاکہ ہر بار ایک نیا اور منفرد سبق سکھایا جا سکے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے فرعون کی ظالمانہ حکمرانی سے۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل پر ایک بہت ہی خوفناک خطرہ منڈلا رہا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ فرعون نے حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے، لیکن پھر ایک کے بعد ایک خدائی مداخلت ہوئی اور ان معجزات نے نومولود موسیٰ کی حفاظت کی۔ اور پھر یہاں سے کہانی ایک ایسا حیرت انگیز موڑ لیتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خدا کا منصوبہ سب سے غیر متوقع جگہ پر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی فرعون کے اپنے محل میں۔ اور یہ ہے اس کہانی کی سب سے بڑی ستم ظریفی کہ وہی شخص جو حضرت موسیٰ کو تباہ کرنے نکلا تھا، وہی غیر ارادی طور پر ان کا محافظ بن گیا۔ کمال ہے نا؟ تو ہوتا کیا ہے کہ واقعات کا ایک ایسا ناقابل یقین سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نہ صرف بچ جاتے ہیں بلکہ معجزانہ طور پر اپنی سگی ماں سے دوبارہ مل جاتے ہیں، اور تو اور ان کی ماں کو دشمن کے محل میں ہی ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے باقاعدہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ پھر وقت گزرتا ہے، حضرت موسیٰ جوان ہوتے ہیں، اور تب ایک ایسی تقدیر ساز ملاقات ہوتی ہے جو ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ ہوا یوں کہ انہوں نے اپنے ہی ایک شخص پر ظلم ہوتا دیکھا تو مداخلت کی، لیکن اس تصادم کا نتیجہ وہ ایک ایسا مہلک اور غیر ارادی نتیجہ تھا جس نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دینا تھا۔ ان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فوراً خدا سے معافی مانگی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ کتنی سنگین ہے۔ پھر اگلے ہی دن جب ان کی شناخت ظاہر ہو گئی تو فرعون کے دربار سے ایک ہمدرد نے انہیں خبردار کیا۔ اب حضرت موسیٰ کے پاس مصر سے بھاگ جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے لیے سزائے موت کا حکم جو جاری ہو چکا تھا۔ تو بس وہ اپنا گھر بار سب کچھ خالی ہاتھ چھوڑ کر نکل پڑے، ایک مفرور جو ایک وسیع اور نامعلوم صحرا کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن اس مایوسی اور تنہائی کے عالم میں بھی ان کا کردار چمکنے والا تھا۔ ایک ایسی نیکی ان سے سرزد ہونے والی تھی جو ان کی تقدیر کو اور آنے والے ہر لمحے کو بدلنے والی تھی۔ ایک بہت ہی کٹھن سفر کے بعد آخرکار حضرت موسیٰ مدین کی سرزمین پر پہنچے، اور یہیں ایک کنویں پر ان کی زندگی کے اگلے باب کا آغاز ہوا۔ خود سفر کی تھکاوٹ سے چور تھے، بھوکے پیاسے تھے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے وہاں ایک ناانصافی ہوتی دیکھی تو فوراً آگے بڑھے اور اپنی طاقت کو کمزوروں کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ اور اس لمحے جو دعا ان کے دل سے نکلی وہ خالص عاجزی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی ایک بہترین مثال تھی۔ دیکھیں کہ نیکی کیسے رنگ لاتی ہے۔ اسی ایک بے لوث عمل نے ان کے لیے حفاظت کا، ایک خاندان کا، اور پھر آگے آنے والے عظیم کام کے لیے ایک پوری دہی کی روحانی تیاری کا دروازہ کھول دیا۔ تو اب 10 سال گزر چکے ہیں، حضرت موسیٰ اپنے خاندان کے ساتھ واپس مصر کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی میں ایک بار پھر ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ تصور کیجئے، ایک سرد اور تاریک رات وہ راستہ بھٹک چکے ہیں، اور اچانک ان کی نظر ایک پراسرار آگ پر پڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا شعلہ تھا جو جل تو رہا تھا، لیکن اپنے ارد گرد کی جھاڑی کو جلا کر راکھ نہیں کر رہا تھا۔ اور وہیں اس مقدس مقام پر انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی موصول ہوئی۔ تو یہ وہ لمحہ تھا جہاں ان کی تیاری کا دور ختم ہوا اور ان کے عظیم مشن کا آغاز ہوا۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ایک چرواہا جو کبھی مفرور تھا، اب ایک پوری قوم کا رہنما کیسے بنے گا؟